آپ ریڈ لائن اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں وہ اسلام آباد جس میں ایک بہت بڑا سانحہ قومی سانحہ ہے. 4 بچے سے آغاز ہوا تھا کہ 4 بچوں کی آتش زدگی کے اندر ہلاکت ہوئی ہے. اس کے بعد 10 بچے ہوئے, پھر 11 بچے ہوئے, پھر 14 بچے ہوئے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 14 بچے اس آتش زدگی کے اندر اللہ کو پیارے ہو چکے. یہ نومولودوں کا وارڈ تھا, زچگی کا وارڈ تھا. اس ٹریجک حادثے کے بعد یا غفلت کے نتیجے میں ہونے والے واقعے کے بعد بظاہر نظام ہلا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم سے لے کر صدر مملکت تک, اور صدر مملکت سے لے کر وزیر صحت تک, وزیر صحت سے لے کر اسلام آباد کی بیوروکریسی تک, ہر کوئی میٹنگز میں آپ کو نظر آ رہا ہے. فیڈرل ہیلتھ سیکرٹری کو معطل کر دیا گیا, ان کی جگہ پر نئے سیکرٹری کی تعیناتی کر دی گئی ہے. لیکن ابھی تک یہ مہمہ حل نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا ہوا کہ ہم 14 بچوں کو بچا نہیں سکے. یہ ہاسپٹل کا سب سے سینسٹیو وارڈ تھا اور ہے, اور کسی بھی ہاسپٹل کے اندر اگر آپ کو وسائل کی ترتیب کے حوالے سے دیکھنا ہو کہ ترتیب میں ٹاپ موسٹ پرائرٹی کس کو دی جاتی ہے تو وہ اس وارڈ کو دی جاتی ہے جہاں پر نومولود بچے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بچے از خود آواز نہیں دے سکتے, یہ اپنی ضروریات کے بارے میں بتلا نہیں سکتے, اور سب سے زیادہ ولنیبل کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. دوسرے مریضوں کے ساتھ اٹینڈنٹس ہیں, وہ خود آواز دے سکتے ہیں, وہ اپنی ضرورت کے بارے میں بتا سکتے ہیں. یہ نومولود بچے ہیں, تو کلی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ ہاسپٹل کی انتظامیہ اور پالیسی میکرز کے اوپر عائد ہوتی ہے اس قسم کے وارڈز کو چلانے کے لیے. اب ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہے. اس پروگرام میں ہم آپ کو پیمز ہاسپٹل کے احوال سے بھی آگاہ کریں گے, لیکن آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں سید مصطفیٰ کمال سے جو وفاقی وزیر صحت ہیں. وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ٹکا خان ثانی بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو پیمز ہاسپٹل کے اندر کھڑے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ سے ایٹ دی آؤٹ سیٹ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک خبر چل رہی ہے, کسی جگہ پہ میں نے رپورٹ ہوئی دیکھی کہ آپ نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کیا اور وزیر اعظم نے وہ ماننے سے انکار کر دیا. کیا یہ درست ہے؟ دراصل میں آپ کو اس والی بات کا جواب دینے سے بھی قاصر ہوں, اور آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو کامنٹ آن دس کوسچن پلیز. مطلب آپ نے وزیر اعظم کو استعفیٰ نہیں دیا یا وزیر اعظم نے آپ کو رکنے کا کہا؟ اس میں کمنٹ کیوں نہیں کریں گے آپ؟ یا آپ نے دیا استعفیٰ یا آپ نے نہیں دیا؟ میری کچھ کمپلشنز ہیں, تو میں اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بہت معذرت کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. مجھے آپ اس والی سوال کے جواب نہ دینے پر مجھے ایکسکیوز کریں. میرے پاس جواب ہے, لیکن میری کمپلشن ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب جو ہے نہیں دے سکتا. اس ٹریجڈی سے بڑی کمپلشن کیا ہوگی؟ میں عموماً اصرار نہیں کرتا, لیکن لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں کے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے غفلت کے نتیجے میں, ماں باپ کا پوائنٹ آف ویو ہم نے دیکھا اور سنا, وہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وفاقی وزیر صحت نے اخلاقی بوجھ محسوس کیا اس ٹریجڈی کا, اور وزیر اعظم کو کہا کہ میں اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتا, آپ آگے جو فیصلہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے. یہ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے. آپ نے آج سے پہلے آپ نے کتنے وفاقی وزیروں کے اوپر یہ شائبہ بھی آیا ہو کہ کسی واقعے کے اوپر کسی کے بارے میں یہ والی بات کی جا رہی ہو؟ چونکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں ڈیفینیٹلی والدین سے زیادہ اپنے رب کو اس کی میں فیل کرتا ہوں, اور ان والدین کی جو ہے وہ کرب کو محسوس کرتا ہوں. اور مجھے جو کسی کی سوچ بھی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پاکستان کے اندر, میں وہ سب کچھ کرنے والا آدمی ہوں. لیکن آپ کو میں اس وقت سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا ہوگا یا جو کچھ کر رہا ہوں گا وہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئیں گی. لیکن میری کمپلشن ہے, میں ڈیفینیٹلی میں وزیر اعظم میرے باس ہیں, اور میں ان کی انسٹرکشنز کے اوپر جو ہے وہ اپنے کنڈکٹ کو میں کرتا ہوں. تو آپ نے یہ بات کی, مجھے یہ پلیز یہ رائٹ دیجئے کہ میں آپ کی اس والی بات کا جو ہے وہ جواب نہیں دوں. میں جو مجھے کرنا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے, مجھے کیا میرے کاندھوں پہ بوجھ ہونا چاہیے, اس کی موریلٹی کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہوں, اور میں ان ساری چیزوں کو پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو یہ دینی معاملہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے. یو آر اے پبلک آفس ہولڈر، یو آر اے پولیٹیکل اپوائنٹی، آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں مزید اصرار نہیں کروں گا، آپ نے اپنی لمیٹیشن کا ذکر کیا. یہ سیکرٹری ہیلتھ ہیں، ان کو کیوں معطل کیا گیا جب انکوائری ابھی ہوئی نہیں؟ تو جی وزیر اعظم صاحب میٹنگ کر رہے تھے. میں آن لائن، چونکہ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو شاید پتا ہو کہ میں تو کل چلا گیا تھا اسلام آباد سے کراچی، کیونکہ 12 ربیع الاول کی آج چھٹی تھی، اور وہاں پھر کراچی میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جلوسوں کی اور تمام چیزوں کی، اور ہم لوگ ہر سال ٹریڈیشنلی اس میں پولیٹیکلی جو ہے اس کا پارٹ ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا. صبح ارلی مارننگ یہ ہوا، اور پھر میں پہلی فلائٹ سے آیا. تو میں آن دا وے تھا، میں ایک میٹنگ میں موجود تھا جب اس میں آن لائن ورچوئل موجود تھا، کہ آن لائن ویڈیو لنک کے ذریعے. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے سب کی بریفنگ لی ہے، سب کی سنی ہے، اور دین وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. مجھے اتنا ہی پتہ ہے اس والی بات کا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں ان کو پھر جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کیا ہے. تو آپ کی منشا اس فیصلے میں شامل نہیں ہے، دو یو آر دا منسٹر؟ نہیں، وزیر اعظم کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے یقیناً، لیکن ڈیفینیٹلی اس سے پہلے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہوگا. میں آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ، اور میری وزیر اعظم کے پاس بھی پورا اختیار ہے. انہوں نے ایسا سمجھا ہوگا، ایسا کرنا ضروری سمجھا ہوگا، تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ غفلت تھی، تبھی تو سسپینڈ کیا گیا. یقیناً اس میں طلعت صاحب، میں آنے کے بعد، لینڈ کرنے کے بعد فوراً میں اسٹیٹ پہ میں اس جگہ پہ گیا ہوں. میں نے وہ وارڈ پورا دیکھا ہے، آلدو کہ پوری وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل اپنی خستہ حالت میں تھی ساری. میں نے وہ پورا وارڈ دیکھا، اور ساری اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی. جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے ساری وہ بھی لی، سی سی ٹی وی کیمراز میں کیا ہے وہ بھی سنی ساری بات ساری. اور وزیر اعظم نے پھر اسی میٹنگ کے بعد ایک بہت ہی ہائی پاورڈ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، جو کہ فیو ڈیز میں اس کو اس تمام چیز کی تحقیق کر کے، اس میں تمام لوگ شامل ہیں، تمام ایجنسیوں کے، اور تمام کوآپ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کو اپنی ریکمنڈیشنز دے گی، فکس کرے گی رسپانسبلٹی، اور اپنی ریکمنڈیشنز دیں گی وہ. اور اس ریکمنڈیشن پہ جو بھی جو ہے وہ جس کی بھی غفلت ہوگی، جو بھی اس میں کلپریٹ پایا جائے گا، جو بھی اس کے اندر رسپانسبلٹ ہوگا، وہ بچیں گے نہیں وہ لوگ سارے. یہ آپ نے کہا ہائی پاورڈ، ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری شاہد خان، میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر خورشید اترا، ڈاکٹر بیرسٹر نبیل اوان، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، یہ ہائی پاورڈ ہے کیا؟ میرے خیال سے کہ ان سب لوگوں کے اپنے ان کے بیک گراؤنڈز ہیں. وہ جو چیئر کر رہے ہیں وہ ریٹائرڈ ہوم سیکرٹری رہے ہیں شاید فیڈرل بیوروکریسی کے. ان کو اس طرح کی انویسٹیگیشنز کا جو ہے بہت زیادہ تجربہ ہے. پھر جو ہے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس طرح کے واقعات کو ڈیل کرتے رہے ہیں. سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر ہیں، اور لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے اوپر تو جو ہے وہ جن کو نو ہاؤ ہے، اور جو اس تمام اس کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے باہر کے لوگ ہیں، تاکہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ اپنی رائے قائم کر سکیں فیکٹس کی بنا پہ. بطور منسٹر آپ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی خبر جس نے ساری قوم کو دہلا کے رکھ دیا، جس نے پاکستان کے بارے میں بدترین خبریں بنوائیں دنیا بھر کے اندر، اس وقت انٹرنیشنل نیوز میں اگر آپ دیکھیں، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، دوسری یا تیسری خبر ہے، دنیا کا کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو اس کو کور نہ کر رہا ہو، اخبارات کے اندر نہ چل رہا ہو. اس کو چھوڑ کر جو خاندانوں کا کرب ہے، اس سے بھی ہم واقف ہیں. آپ نے خود فرمایا کہ آپ کے کندھوں پر جو بوجھ ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور ساری قوم یہ بوجھ محسوس کر رہی ہے. ڈو یو ریئلی تھنک ایز منسٹر کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ واقعتاً ہائی پاورڈ کے زمرے میں آتی ہے؟ آپ کو کیا اس سے بہتر کمیٹی نہیں بنوانی چاہیے تھی؟ نہیں، میں نے ڈیفینیٹلی اب میں نے تو یہ کمیٹی نہیں بنائی ہے، اور میں اس کا پارٹ، میں اس میں ڈیفینیٹلی لیکن اس کو اون کرتا ہوں.
وزیر اعظم صاحب اور تمام کیبنٹ کے لوگ اور جو بھی اس وقت مشاورت میں شامل تھے، اور میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس اس سے زیادہ ہائی پاورڈ کمیٹی اور کیا ہوتی کہ جن کو نو ہاؤ بھی ہے، 22 گریڈ کے افسر ریٹائر ہوئے، ان کی ایک ریپوٹیشن ہے تمام چیزوں کی. مجھے لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ کہ جہاں پہ ٹیکنیکل نو ہاؤ ہونا شاید ضروری ہو، ایک انسیڈنٹ ہے، اس کی جو ہے وہ فورنزک ہوگی، چیزیں ہوں گی، اور سارے مسئلے مسائل، اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہوتا ہوگا، جو انویسٹیگیٹ کرتے رہتے ہوں گے اس طرح کے لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے پاس ہینڈز آن نالج ہے، شاید اس وجہ سے ان لوگوں کو میں پرسنلی، ٹو بی ویری آنیسٹ، سیکرٹری جو اسٹیب ہیں ان کو جانتا ہوں، اور میں اور لوگوں کو تو پرسنلی میں نہیں جانتا. تو آپ ان پٹ نہیں دی. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کابینہ کے ممبر ہونے کے حوالے سے آپ وزیر اعظم کے بنائے ہوئی جو کمیٹی ہے اس کو ڈیفینڈ ہی کریں گے، لیکن میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ابھی آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر شاید کمیٹی بن نہیں سکتی تھی. از دیٹ کریکٹ کہ اس سے بہتر نہیں بن سکتی تھی؟ مجھے نہیں پتا کہ کیسی کمیٹی ہوتی ہے، اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو شاید نام دے دیتا، لیکن وہ میری جگہ نہیں تھی. ٹو بی ویری آنیسٹ طلعت صاحب، میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ اس سے بہتر کمیٹی نہیں بن سکتی. میرے پاس ڈیفینیٹلی ناموں کے حوالے سے لوگوں کی یہاں پر جو کوالیفیکیشن ہے یا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے، میں پوری طرح سے اس کو اویئر نہیں ہوں. وزیر اعظم از ان اے گڈ پوزیشن، جو اور انہوں نے کنسلٹیشن، یقیناً جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے لوگوں کے حوالے سے، اس طرح کے ویری سینسٹیو معاملات پہ انہوں نے وداؤٹ ویسی تو کسی کے نام کو نہیں پروپوز کیا ہوگا. تو یقیناً اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوگا، پوری اس کی ان کی جو لوگ ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان کی سی ویز ہیں، ان کی لیگیسی ہوگی، ان کے کام ہوں گے ایسے کہ جو اس طرح کے کام وہ پہلے کر چکے ہوں گے. اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ فیکٹس کے اوپر جو ہے پہنچنا ہے، جلد پہنچنا ہے، اور جو ایکشنز لینے ہیں ان رپورٹس کی بنیاد پر وہ ایکشنز لینے. ویسے ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کی وضاحت تو نہیں بنتی، لیکن ناظرین کی سہولت کے لیے ابھی آپ جیو ٹیلی ویژن پر بھی اپیئر ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بظاہر لائیو لکھا ہوا ہے. تو یہ ہم ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سما پر لائیو ہیں، جیو پر لائیو نہیں ہے. یہ درست ہے نا جی مصطفیٰ کمال صاحب کہ آپ سما پر لائیو ہیں اس وقت؟ جی، میں نے اب سے کوئی 15-20 منٹ پہلے جو ہے وہ مجھے انٹرویو میں نے ریکارڈ کرایا ہے، اور جی آپ کے ساتھ شاید ابھی اگر یہ لائیو چل رہا ہو، مجھے نہیں پتا یہ لائیو چل رہا ہے، لیکن ابھی تو میں نہیں وہ ظاہر آپ کی ذمہ داری بنتی بھی نہیں، ہم صرف ریکارڈ کی وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آف کورس یو آر ان ڈیمانڈ، آپ کی منسٹری بھی بیچ میں انوالو ہے، تو صرف ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ لائیو ہیں. واپس اس کے اوپر آئیے گا. ایک اور چیز بھی مجھے اسٹرائک کی جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو مصطفیٰ کمال صاحب آپ الجھ رہے تھے یا الجھنے کا تاثر دے رہے تھے. آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ کیمرے کے اوپر آئیں، آپ اس طرف آئیں، پھر آپ نے مائک اتار دیا. زیادہ ہیوملٹی نہیں ہونی چاہیے تھے اس وقت؟ لوگوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. نہیں، جن کا نقصان ہوا اصل میں وہ وہاں نہیں تھے نا. جو لوگ سامنے بیٹھ کر کھڑے ہو کر ایک صاحب تھے وہ بات کر رہے تھے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ ادھر آئیے، مجھے بتائیے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. وہ آپ وہاں سے بول رہے ہیں، مجھے نہیں آواز آ رہی. میری پریس کانفرنس بیسیکلی ختم ہو گئی تھی. نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی کیمرے پر تصویر بنانے کے لیے کر رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے تھے. نہیں، میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر آپ یہ مجھے آ کے بتا نہیں رہے اور وہیں سے چیخ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صرف تصویر ہی بنانی ہے نا. اگر آپ کو واقعی کوئی آپ اپنا پوائنٹ میک کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں بلا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ میرے پاس آئیے، مجھے بتائیے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی اپنی دور سے. تو ان کو تو جو ہے وہ کوئی متاثر شخص نہیں تھے وہ، کہ میں نے کہ بھئی ان کی کسی گھر والوں میں سے کسی کے ان 14 بچوں میں سے کسی ایک گھر کے وہ وارث نہیں تھے. وہ بیچارے وارثین تو اپنے بچوں کو پیاروں کو لے کر جو ہے وہ جا چکے تھے. وہ تو وہ ابھی کیا کہوں میں، وہ کون تھے، پر پتہ چلا کہ کون تھے وہ. تو وہ نہیں تھے جن کے گھر کے بچے کی. نہیں تو آپ کی کیا ورثاء سے ملاقات نہیں ہوئی؟ وہاں پہ مائیں بیٹھی ہوئی تھیں، رپورٹرز نے بات کی، مائیں بیٹھی ہوئی تھیں، باپ موجود تھے، بھائی موجود تھے، تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی؟ طلعت صاحب جب وہ اس وقت نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نہیں تھا کراچی میں. میں کراچی میں تھا. میں 3:30 بجے یہاں پہنچا ہوں. 1:30 بجے 1:45 بجے ان ورثاء کو ان کی اس لیے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس وقت تک ان کی باڈیز ان کے ہینڈ اوور نہیں ہوئی تھی.
تو میرے آنے سے پہلے کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے ان کے رشتہ داروں سے میں ملا ہوں جو لوگ وہاں پہ تھے، جو اور وارڈوں میں تھے جن کے جو ہے وہ جن کے جاننے والے تھے، لیکن جن کی باڈیز مل گئی تھی وہ لواحقین اپنے گھروں کو جا چکے تھے. تو میں نے ان سے بات کرنے کے لیے ان کو روکا نہیں وہاں پہ کہ آپ رکیے جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. اٹ واز آل نیچرل نارمل. میں ایئرپورٹ سے اتر کے سیدھے جو ہے ہاسپٹل گیا ہوں. تو میں نے یہ نہیں چیک کیا کہ کون وہاں پر ہے کون نہیں. اگر ہوتے وہاں پہ تو میں ضرور ان سے یقیناً ایک سے میں ملتا اور میں ملوں گا، اور جب بھی مجھے موقع ملے گا. اور جب بھی ایسا سلسلہ ہوا اس وقت تو یہ سارے لوگ جو بیچارے اپنے اپنے پیاروں کو لے کے جا چکے تھے، وہ وہاں پہ نہیں تھے. تو آپ ان کے گھر چلے جاتے نا؟ جی میں چلا جاؤں گا طلعت صاحب. مجھے تو ابھی تو میں آپریشن دیکھ رہا ہوں، چیزیں ہو رہی ہے، وہ بھی تصویر اور چیزوں میں لگے ہوئے. میں ان کے گھر بھی چلا جاؤں گا. جو مجھے کام کرنا ہے مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے اور میں کر رہا ہوں. میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو کام بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کوئی والدین سے جب ہم نے بات کی تو میں رد عمل آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دیز آر ویری سیریس چارجز. والدین نے الزام لگایا کہ ہم نے ہتھوڑوں سے شیشے توڑ کر وارڈ کے اندر داخل ہوئے، تمام عملہ بھاگ گیا تھا. والدین نے کہا کہ صرف یہ بتایا گیا کہ بچے جہاں بحق ہو گئے، سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا، ہمارے بچے غائب کیے گئے. والدین نے الزام لگایا کہ ہم نے کسی بچے کے کپڑے نہیں دیکھے، یقین دہانی چاہیے کہ ہمارے بچے جھلس کر ہی مرے ہیں. والدین نے الزام لگایا کہ 1 گھنٹے تک کوئی ڈاکٹری عملہ نہیں آیا. والدین نے الزام لگایا کہ سوال پوچھا کہ کیسے ہو گیا آگ لگے تو وارڈ میں کسی اور شخص کو خراش بھی نہیں آئے. دیز آر ویری سیریس چارجز. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اپنا کام بتا رہا ہوں، میں آپ کو تو یہ بتا رہا ہوں کہ والدین جن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے وہ کرب کے ساتھ ساتھ سنجیدہ سوال اٹھا رہے ہیں. جی طلعت صاحب، آپ جن سوالوں کی جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل والدین نے اٹھائے ہوں گے. اس وقت ان کی جو ہے وہ اس وقت یہ پہلا گھنٹہ چل رہا تھا جب یہ تمام کارروائی ہو رہی تھی. اس کے اوپر آگ پہ قابو پا کے اور چیزیں جو ہے وہ ریکور کی جا رہی تھیں، چیزیں تھیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری بات تو کسی نے ان بچوں کو وہاں پر بند کر کے ان کو جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے، چیزیں کی ہیں؟ اور یہ ساری باتیں یہ میرا خیال نہیں ہے، والدین کہہ رہے ہیں. میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں جو والدین کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ والدین، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سارے والدین کے خیالات کو جو وہ بنائی گئی ہے، انویسٹیگیشن کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو اس کی فیکٹس فائنڈنگ اور اس کی جو ہے اس کے اوپر اپنی رپورٹ دے گی. ان تمام والدین کے ایک خدشات اور خیالات اور ساری چیزوں کو ان کی اس فیکٹس کی فائنڈنگ کا حصہ، ٹی او آر کا حصہ بنایا گیا ہے. یہ ساری جو باتیں والدین نے کی ہیں ان سب کی میں بھی آپ کو ہاف ہارٹیڈ کوئی چیز کامنٹ کروں، کوئی آدھی بات کروں، اس کے کاؤنٹر میں کوئی بات کروں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے، وہ بات ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس جو مجھے بریف کیا گیا ہے، مجھے سی سی ٹی وی کیمرے کی ٹائمنگ بتائی گئی ہے، کتنے بجے آگ لگی ہے، کتنے بجے شعلہ گرا ہے، کتنے بجے کتنے منٹ کے بعد وہ پورے کمرے کو ساری، میں اس پہ کچھ آپ کو نہیں بتا رہا. والدین کی ساری باتوں کو ہم نے اپنی انویسٹیگیشن میں، جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کمیٹی نے اپنے اس تحقیقات کا حصہ بنایا ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں رستے کے حوالے سے، ان سب چیزوں کو انٹرپٹ کر پاؤں آپ کو. دیکھیں آپ ایک ہارڈ کور سیاستدان ہیں، آپ لوگوں کے حلقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کراچی کے میئر رہ چکے ہیں اور آپ کی اپنی جماعت ہے. سیاستدان کا طریقہ اور ہے کام کرنے کا. آپ ٹیکنیکل معاملات کے اندر جو کیوں الجھتے ہیں وہ ہونے دیں ٹیکنیکل معاملات. میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کمال جو سیاستدان ہے، جس کی ایک اپنی کنسٹیچوئنسی ہے، وہ کیوں سیاستدانوں والے کام نہیں کرتا، وہ کیوں لوگوں کو آؤٹ ریچ نہیں کرتا. آپ کیوں ریسٹرکٹڈ ہیں کہ یہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی تو میں دیکھوں گا؟ آپ سیاستدان ہیں، گاڑی پکڑیں، لوگوں سے جا کے بات کریں. یہ تو کر سکتے ہیں آپ کہ نہیں؟ یہ مشکل ہے کیا؟ آپ نے میری بات کو شاید میں ایکسپلین نہیں کر پایا آپ کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو اس وقت تک نہیں ملوں گا جب تک. میں یہ بتا رہا ہوں صرف آپ کو جس کنسرن کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے ساؤنڈ بائٹ سنائی، پھر آپ نے اس کو پڑھ کے سنایا. یہ ساری باتیں طلعت صاحب کوئی ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ جس کی بات کے بعد سارے ثبوت و شواہد جمع ہوں گے نا کہ یہ والی ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں آپ ڈیسائیڈ کریں گے. آپ پولیٹیشین ہیں نا کمال صاحب، آپ ڈیسائیڈ کریں گے. یہ آپ کا انیشیٹو ہے بطور منسٹر، یہ آپ کا انیشیٹو ہے. جب جاپان میں گزارش، جب جاپان میں سونامی آئی، اور سونامی آئی، جب جاپان میں سونامی آئی، وہ سونامی تھی،
وہ آتش زدگی نہیں تھی. تو جو مقامی جاپانی سیاستدان ہیں وہ متاثرین کے گھروں میں جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار تھے, لیکن ایک انیشیٹو ہے, پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے, یہ کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں, اس کو کون انکار کر رہا ہے طلعت صاحب؟ اس کو انکار نہیں کر رہا نا آپ. یہ الزامات کی میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کی گفتگو کے بعد کہ آپ جو ان کو ان نوٹس نہیں چھوڑا گیا. میرا صرف یہ پوائنٹ ہے, جو والدین نے کنسرن اٹھائے ہیں ان باتوں کو صرف سر جھکا کے سننا نہیں ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات بھی کرنی ہے. اور تحقیقات کرنے والی ٹیم کا میں ذکر کر رہا ہوں. جو مجھے کام کرنا ہے ان کے سامنے جا کر سر جھکا کر ان کی بات سننی ہے, وہ کام تو میں کروں گا اور ڈیفینیٹلی کر رہا ہوں گا. میں نے جو ہے وہ لسٹ نکلوائی ہے, ایڈریسز نکلوائے ہیں اور چیزیں کی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نہیں تھا صبح سے یہاں پر. اگر میں وہاں پہ صبح اسلام آباد میں ہوتا تو جس وقت وہ والدین وہیں تھے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ملتا آپ کو. اگر میں اسلام آباد میں ہوتا, مجھے پہلی فلائٹ ملی ہے جس نے مجھے 3:30 اسلام آباد میں ہے نا. جی طلعت صاحب, جی آپ نے 3 مرتبہ فلائٹ کا ذکر کیا. یہ کوئی جہاد تھوڑی ہے فلائٹ لے کے یہاں پہ آنا. اچھا ہوا آپ آگے وہاں پہ, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, تو لیکن آپ نے 3-4 مرتبہ ذکر ایسا کیا کہ بہت مشکل سے آپ پہنچے ہیں یہاں پہ. نہیں, یہ اس لیے نہیں ذکر کیا آپ کو. آپ جو یہ کہ آپ مجھے جو کہہ رہے تھے کہ اس والی بات پہ ذکر کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر موجود نہیں ہوں. آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نظر کیوں نہیں آیا. وہ اس لیے نظر نہیں آیا وہاں پر اس وقت یہاں پہ. میں نے نظر کی بات نہیں کی, بالکل نہیں. میں نے کہا آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیے. ناؤ دیٹ یو ہیئر, آئی نیور سیڈ کہ آپ ان کے ساتھ نظر کیوں نہیں آئے. آئی ڈڈنٹ سے دیٹ, یہ میں نے نہیں کہا. جی میرا رابطہ ہو رہا ہے. میں نے آنے کے پاس سب سے پہلے یہ لسٹ بنوائی ہے, ایڈریسز نکلوائے ہیں, اور یہ کام ہو رہا ہے. ریسٹ ایشور یہ والا کام ہوگا. جو مجھے پتا ہے کہ مجھے ان سارے والدین سے ملنا بھی ہے, ان کو ان کے دکھ میں شامل ہونا ہے, ان کی چیزوں میں شامل ہونا ہے. جی بالکل. آخر میں کیا آپ نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا یا کہنا چاہیں گے کہ ان کو بھی متاثرین کے ساتھ بات کرنی چاہیے؟ وزیر اعظم ہے, اسلام آباد جہاں پر وہ موجود ہیں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر پیمز ہے. جی انہوں نے جو ہے وہ آلریڈی انیشیل کانٹیکٹس کیے ہیں تمام گھر والوں کو اور لوگوں کو, اور ان کے انتظامیہ کے تھرو بھی, سی ڈی اے کے تھرو بھی, اپنے اسٹاف کے تھرو بھی. اور میری ابھی ڈیفینیٹلی بھی کل میری ملاقات ہوگی تو مجھے فردر اور ڈیٹیل جو ہے پتہ چلے گی کہ اور کیا کیا ہوا. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارا اسلام آباد میں بہت بڑا سانحہ, قومی سانحہ, سب کے دل رو رہے ہیں, سب کی روح لرزی ہے اور جسم کانپے ہیں. ہم ان والدین کے کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتے جن کے گھروں پر یہ ٹریجڈی ٹوٹی ہے, اور غفلت کی وجہ سے یہ ٹریجڈی ٹوٹی ہے. ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ندیم جان صاحب موجود ہیں, سابق نگراں وزیر صحت. آپ کا بہت شکریہ جی. اور ہمیں زوم پر جوائن کیا ہے ڈاکٹر امجد محمود نے, جو سابق ڈائریکٹر ہیں پیمس اور ڈی جی نیشنل ایمرجنسی ہیلتھ سروسز ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. ندیم جان صاحب, کوئکلی اگر میں آپ سے آغاز کر پاؤں. ابھی میں مصطفیٰ کمال سے بات کر رہا تھا, وزیر صحت, اور ان سے میں نے کمیٹی کے حوالے سے بات کی, جو انکوائری کمیٹی ہے جس کی رپورٹ کے اوپر اب سارے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہائی پاورڈ کمیٹی ہے, تو میں نے نام پڑھ کے بتایا. میں نے کہا یہ کون سی ہائی پاورڈ کمیٹی ہے؟ آپ کی ریفلیکشن, انکوائری کمیٹی کس قسم کی ہے اور اس میں سے کیا نکلے گا؟ دیکھیے, ہسٹری از دا بیسٹ گائیڈ. تو سسٹم تو وہی ہے, تو وہی نکلے گا جو پہلے ہوتا آ رہا ہے. لیکن کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جو اتنا اندوہناک واقعہ ہوا ہے یہ لوگ بلا دیں گے؟ آپ کو دیکھیے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ایک سسٹم ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے چل رہا ہے. آپ ایسی کمیٹی بناتے ہیں جن کے اپنے سٹیکس ہیں اسی سسٹم میں, اور وہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں. اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس, نیوٹرل, انڈیپینڈنٹ, ریپیوٹیبل, انٹیگریٹی والے لوگ لائیں. بے شک آپ جوڈیشری سے ریٹائرڈ ہوں یا جو بھی بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوں یا ایون ہیلتھ ایکسپرٹ ہو, تو وہ جا کے پھر ایک عوام میں اس کا ٹرسٹ بھی بحال ہوگا, وہ یقین بھی کریں گے, اور ان کو سپیس دے دیں کہ وہ مکمل کمپریہنسو انکوائری کریں فرام اے ٹو زی. تو یہ پیٹی بھائی کمیٹی ہے, جس کو ہم پیٹی بھائی کمیٹی کہتے ہیں, کہ ایک دوسرے کے جاننے والے ہیں, اسی نظام کا حصہ ہیں, کون کس کے اوپر کیا الزام پہ رہے. اس کمیٹی کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکلے گی, غفلت جو حقیقی غفلت ہے اس کے اوپر فوکس ہوگا؟
ہم سیکنڈ گیس نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ نے تاریخ کا حوالہ دیا. تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جو پتلی گردن ہے وہی پھنس جاتی ہے. تو پتلی گردن تو نیچے کوئی پین ہوگا، کوئی وارڈ بوائے ہوگا، کوئی ہاؤس جاب والا ہوگا، کوئی گارڈ ہوگا. ہمیں طلعت بھائی، ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا، حقائق کو فیس کرنا اور حقائق کے ساتھ چلنا، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے. ابھی یہ جو ساری باتیں ہو رہی نا، سسٹم کولیپس اور گورننس کولیپس، یہ ساری ریلیٹڈ ہے ان چیزوں کے ساتھ کہ ہم حقائق کو فیس نہیں کر رہے ہیں، ایوائڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے دوسرے راستے نکالتے ہیں. پیمز کی حقیقت کیا ہے؟ میں ڈاکٹر امجد کے پاس جانے سے پہلے پیمز کی حقیقت کیا ہے؟ پیمز تو اس میں ضرور ریفارمز ہونی چاہیے. ہم نے بھی شروعات کی تھی. اس میں مینجمنٹ لیپسز ہیں، مینجمنٹ کو امپروو کرنا چاہیے. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. آپ میریٹوکریسی کو لائیں سر، آپ کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. آپ مینجمنٹ جو ایکسپرٹس ہے، جو ریلیونٹ فیلڈ کے ایکسپرٹس ہے، اگر آپ ایک پروفیسر کو جو کہ گائنی کی اسپیشلسٹ ہے، جس کا مینجمنٹ کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی اس کی ایکیڈیمک، اس سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ چلائے؟ ڈاکٹر امجد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی طلعت صاحب آ رہی ہے آواز. ٹریجڈی کا ہونا آپ کے لیے کتنا شاکنگ ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ٹریجڈی تھی، اٹ واز ویٹنگ ٹو ہیپن، کیونکہ یہ ہونا ہی تھا. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نظام کو جانتے ہوئے آپ کو لگا کہ یہ اس نظام کی خامیوں کے باوجود بہت ہی بڑی ٹریجڈی ہے؟ دیکھیں، اس سے بڑی ٹریجڈی ہو ہی نہیں سکتی. یہ اگر آپ نہ گوگل کر لیں یا چیٹ جی پی ٹی جو ہے، یہ دنیا میں ایک ہفتے کے مطلب جن کی ایج لیس دین 1 ویک ہے، 14 بچے مار گئے ہیں. تو اس سے بڑی ٹریجڈی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑا سانحہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پاکستان میں تو ایٹ لیسٹ کسی اسپتال میں یہ ایسا سانحہ میں نے نہیں سنا. تو اس میں بہت ہی افسوس کی بات ہے. پیمز میں ہی کیوں ہوا؟ سوال یہ پیمز میں ہی کیوں ہوا؟ اچھا، تھوڑا سا میں دن سے نا سارے چینل والے مجھے لے رہے ہیں، بینگ ایکس ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور ڈی جی نیشنل ایمرجنسی. جو ابھی ندیم صاحب نے بات کی ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. یہاں کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران، وہ انسٹیٹسٹ ہے، لیکن اس نے پبلک ہیلتھ میں، ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے. اس لیے میں اس کو تو بالکل بلیم نہیں کرتا. لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں جو ڈاکٹر صاحبہ ڈائریکٹر ہیں، وہ تو گائنیکولوجسٹ ہیں، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ انہوں نے آخری دفعہ کب راؤنڈ کیا تھا، یا انہیں کو پتہ ہے شام کو وہ پریکٹس کرتے ہیں، صبح وہ مریض دیکھتے ہیں. انہیں ڈائریکٹر بننے کا بڑا شوق ہے. پولی کلینک میں ایک پیڈیٹیشن لگا ہوا ہے، پنڈی بے نظیر ہاسپٹل میں ایک نیورو سرجری کا ڈاکٹر لگا ہوا ہے. اور جو کلینیشنز ہیں ان کو اپنا کام کریں، آپریشن کریں، مریض دیکھیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن ہوتے. وہ پھر جا کے کبھی اکاؤنٹس سے پوچھتے ہیں، کبھی وہ کسی اور سے پوچھتے ہیں. میرے دور میں یہ جو ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر، اس کو کیونکہ میں کافی ساری انکوائریز انہیں دیتا تھا، پرچیز کمیٹی کے یہ ہیڈ رہے ہیں، ان کو نو ہاؤ ہے. اور یہ انہوں نے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے. تو ان کو تو میں بلیم نہیں کروں گا، لیکن جو کلینیشنز لگے ہوئے. دیکھیں، میں قطع کلامی، کیا آپ نے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہے؟ اس کی کیا شواہد موجود ہیں؟ آپ سے اپنے اے سی کے کمپریسر کی رپورٹ نہیں ملتی، آپ کے پاس فائر الارمز وہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ کا ریسکیو سرچ رسپانس موجود نہیں ہے، آپ کا عملہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے. یہ کون سی مینجمنٹ، کس دنیا کی یونیورسٹی سے ایسی ڈگری ملتی ہے جس کے نتائج یہ نکلیں؟ طلعت بھائی، میں آپ کو اصل بات بتاؤں کہ یہ اے سی والا جو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہو نا، یہ 2020-21 میں انہوں نے پتہ نہیں 4 ارب یا 7 ارب روپیہ یہ ساری ریپلیسمنٹ کی تھی اے سیز کی. ان کی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیا کچرا انہوں نے لگایا، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک پیشنٹ سیفٹی ہوتی ہے. پیشنٹ سیفٹی میں یہ ہمارے پاس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. اور یہ ایمرجنسی ڈیزاسٹر پلان جو ہے، جب میں جونیئر تھا، میں ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا، میں بات کر رہا ہوں ارتھ کویک کے بعد کی. 2010-11 میں ہم نے ایمرجنسی ڈیزاسٹر پلان آف دی ہاسپٹل اینڈ ہول اسلام آباد بنایا ہوا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریٹن فارم میں ہر چیز موجود ہے. ٹریننگ کرائی گئی، موک ایکسرسائزز کرائی گئی.
2019 तक मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स रहा हूं। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनता, लेकिन आप अपने किसी समाले से पूछ लें, किसी और से पूछ लें कि उस वक्त क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं। द पॉइंट इज कि जो माजी में हुआ उसने हमारे हाल में बच्चों को बचाने में कोई मदद नहीं की। उस वक्त वो दुरुस्त होगा, लेकिन उस वक्त से लेके अब तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजरा, और ये पानी जो है ताफ़ुन ज़दा गटर के पानी से भी बुरा पानी है, क्योंकि इसका ताफ़ुन हर तरफ फैला हुआ है मिस गवर्नेंस का। अगर मैं नदीम साहब आपसे पूछ पाऊँ, ये प्रिवेंटेबल ट्रेजिडी, अब ये प्रिवेंटेबल थी? जी। किस तरह प्रिवेंट कर सकते थे हम इसको? गवर्नेंस की आपने आप ये जो सिस्टम है, अभी तो ये तयन नहीं हो सका। कोई कहता है एसी में ब्लास्ट हुआ है, इनक्यूबेटर में ब्लास्ट हुआ है, चलिए जो भी है वो, ये एक इन आईसीयू जो है ये बड़ा प्रोन होता है। इसमें तो बच्चे न चीख सकते हैं, न भाग सकते हैं, न अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें वो सिस्टम स्मोक डिटेक्शन, फिर फायर अलार्म्स, फिर आप के डोर ओपनिंग ऑटोमेटिक हो जो सिस्टम होता है, अलर्ट्स जारी होते हैं, और उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर का, इस सिस्टम का एवेल्यूएशन, ऑडिट का, वो एक तारो इसुपीज है सिस्टम है। तो क्या ये हो रहा है? उन्होंने मैं बताया कि जो दरवाज़ा है एग्ज़िट का, वहाँ से 3 माह पहले बच्चा चोरी हुआ, वहाँ पर उन्होंने गार्ड खड़ा कर दिया, तो सीसीटीवी कैमरास लगा, तो वहाँ पर अब अपेरेंटली माँ बाप का ये कहना है कि वो वहाँ पे ताले लगे हुए थे, दे कुड नॉट एग्जिट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किसकी जिम्मेदारी बनती है मैनेजमेंट के हवाले से? ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, उस यूनिट की एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, और बाकी जो सिस्टम है उसी की। तो ये इसमें देखें ना, किसी को हम वो ना अभी मुरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं, ना मुबर्रा कर सकते हैं, क्योंकि इंक्वायरी जिस तरह मैंने कहा। देखिए, उस कमेटी का तो हाल आपने खुद ही बयान कर दिया, इस इंक्वायरी से तो हमारी कोई उम्मीद नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली अगर वो हम हिस्ट्री को देखें, यही है, हम झूठ नहीं बोल सकते, और ना बोलना चाहिए ऐसे मौके पे हमें। आपका इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे लोगों के साथ? जी, जज्बात क्या है? जी, मैं बिल्कुल चला गया, और मैं अपने आप का अपना तारुफ नहीं करा सका, क्योंकि जज्बात ऐसे थे और ऐसी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और बस अफसोसनाक, और सिर्फ ताज़ियत ही हमने की और वापस आ गए, क्योंकि बाकी तो। अगर मैं डॉक्टर अमीर साहब से क्विकली पूछ पाऊँ, क्या करने की ज़रूरत है? 2 अस्पताल हैं गिन के इस्लामाबाद के अंदर। इस्लामाबाद इज़ अ वेरी हैपनिंग प्लेस, क्रिकेट का स्टेडियम बना रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम करें कि पिम्स जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर वो ना हो जो हुआ। क्या करने की ज़रूरत है क्विकली? देखें, जब ये इस्लामाबाद की आबादी 2.5 लाख थी तो तब भी 2 हॉस्पिटल थे, आज 30 लाख से ज्यादा है, तब भी 2 हॉस्पिटल हैं। एक तो यहाँ अब इस्लामाबाद ना 76 तक फैला हुआ है, पेरीफ्री में 2 बड़े हॉस्पिटल या 3 बड़े हॉस्पिटल बनने चाहिए ताकि पिम्स का लोड कम हो। अदरवाइज, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपरली BHUs को इनके साथ मुंसलिक किया जाए, ताकि जो कम अज कम नज़ला, ये ओवरलोडिंग की वजह से नहीं हुआ, या ओवरलोडिंग की वजह से नहीं हुआ? कौन सा हॉस्पिटल है जो ओवरलोडिंग की बुनियाद पर नौमौलूद बच्चों के वार्ड को इस तरह निगलेक्टेड छोड़ दे जिस तरह पिम्स में छोड़ा गया? इसका ओवरलोडिंग से क्या ताल्लुक है? आई एग्री तला साहब, मैं इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन एक और बात है कि आज आप देख लें कि कितने लोग यहाँ, आप क्यों नहीं जाते पिम्स ट्रीटमेंट कराने? पहले यहाँ से जजेस भी ट्रीटमेंट कराते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी कराते थे, और जो भी सीनियर काम है वो कराते थे। आप लोग क्यों नहीं जाते? इसीलिए कि वहां पे इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं है प्रॉपरली, वहां पे मिसमैनेजमेंट है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप दोनों ने जो बातें की हैं, अगर कोई समझने वाला है और कान उसके खुले हैं, उसके ताला या मोहर नहीं लगी हुई, तो वो यकीनन इसके ऊपर गौर करेगा। इससे बड़ी ट्रेजिडी दौर हाज़िर के अंदर नहीं हुई। अगर हम इससे भी ना सीख पाए तो अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।